بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 13 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہر ایپیسوڈ میں موجود ہوتے ہیں لشکر قریش کے رہبر و رہنما خلیفہ میاں حضور صاحبزادہ میاں حضور ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ روزانہ ہم ان سے سوالات کیا کرتے ہیں، یہ ان کا جواب کما حقہ کیا ہی دل نشین اور احسن انداز میں دیا کرتے ہیں، اور عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، طب کی دنیا میں ان کی سخاوت مشہور ہے۔ ان کی سخاوت، ان کے خاندان کی سخاوت مشہور ہے۔ جو کام ان کے والد محترم میاں حضور نے شروع کیا اس کو آگے لے کر چلے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ اور روزانہ جس طرح سے ہم سوال کرتے ہیں حضرت جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی سخاوت میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی صحت والی طویل زندگی عطا فرمائے تاکہ یہ اس فیض کو مزید عام کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے ہر معاملے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے بندش۔ لفظ بندش میں کتنی وسعت ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، عملیات کی دنیا میں یہ بندش کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ آج کل کے عاملین کی ایجاد ہے یا زمانہ قدیم سے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، کیا صوفیہ کے ہاں بھی یہ استعمال کیا جاتا تھا یا آج ہی یہ نیا لفظ آیا، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے، اور اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اور اس کے علاج کے کیا کیا طریقے ہیں۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام سوالات ہم حضور کی بارگاہ میں رکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے، اور ہم ان سے اس حوالے سے ہر معاملے پر سوال کرتے چلے جائیں گے اور حضرت کما حقہ جواب دیے جائیں گے۔ تو میں متوجہ ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بندش کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ بندش کیا ہے، یہ کب ہوتی ہے، یہ کیسے لگتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس حوالے سے، اور اس کی کوئی اقسام ہے یا یہ کوئی جادو کی قسم ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے اس کا، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں، اس روحانیت کے سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم، شانہ بشانہ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنا کارواں منزل کی طرف گامزن ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی بھی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات کو سیکھنے کے لیے، عملیات کی جستجو میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کے تعلیمات کو جاننے کے لیے، اور ہمارے خانوادے کے مختلف اعمال کی اجازت لینے کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک کوئی عام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا خاص ٹاپک ہے کہ جس سے ہر شخص جڑا ہوا ہے، یوں کہو کہ ہر انسان اس سے جڑا ہوا ہے۔
تو کیا گویا اس کائنات میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں تو کیا سب پر بندش ہو گئی؟ اصل چیز ہمیں بندش کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بندش کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم بندش کی حقیقت کو سمجھ لیں اس دن ہم پہ تمام اسرار ہم پہ آشکار ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی عامل آپ کی رزق کی بندش لگائے، ضروری نہیں کہ کوئی جادوگر آپ کی صحت کی بندش لگائے، ضروری نہیں کہ کوئی دشمن آپ پر اولاد کی بندش لگائے۔ سب سے پہلے ہمیں بندش کو سمجھنا ہے کہ بندش کے معنی روکنے کے ہیں، بند کرنے کے ہیں۔ اگر ہم بندش کی بات کرتے ہیں تو بندش کی تو کئی اقسام موجود ہیں، لیکن میں آج دو ایسی بندش کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو جو اس دنیا میں جتنی بھی بندش ہیں وہ تمام کی تمام ان دو کے گرد گھومتی ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی ریزن نہیں ہے۔ سب سے پہلی بندش کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے ہم غافل ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو قرآن کریم کے قریب لے کے چلتا ہوں۔ جب ہم پارہ 25 سورۃ زخرف آیت نمبر 36 کو پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، یعنی کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، جو اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہیں، جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو دعائیں نہیں پڑھتے، جو وظائف نہیں پڑھتے، جو قرآن کریم نہیں پڑھتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ ہم ان پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ کافر ہو یا پھر ایسا مسلمان جو کافروں کے درمیان رہ کر وہ ان جیسا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اب وہ شیطان کہ جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، سب سے پہلے وہ بندش جو لگاتا ہے نا، وہ تمہیں نیک کاموں سے دور کرتا ہے، وہ برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، وہ برے کام تمہارے سامنے آسان کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے مرنے سے پہلے، اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس پر وہ شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کو کوئی اچھائی کا کام دکھتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، اور جب وہ کوئی برائی کا کام دیکھتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے، تو وہ اس کو اپنا لیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جب وہ شیطان تمہارے قریب ہوتا ہے، جب وہ تمہارے قریب ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ان خواہشات کو تمہارے آگے رکھتا ہے، پھر تمہارے اندر یہ تمیز ختم کر دیتا ہے کہ گویا تم جو کما رہے ہو وہ کیا ہے، تم جو کما رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے، تم جو کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سب سے پہلے روکنے والا، سب سے پہلے بندش لگانے والا کون؟ وہ شیطان جو تمہارے اوپر مقرر ہے۔ تو گویا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے یہ ہم بندش کے لپیٹ میں آ گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رزق کی بندش ہوتی ہے، جبکہ کفار کے پاس رزق کی کمی ہے کیا؟
ہم سمجھتے ہیں کہ بندش صرف مسلمانوں پر ہوتی ہے، غریبوں پر ہوتی ہے، امیروں پر کیوں نہیں ہوتی؟ یاد رکھنا یہ ایک ایسی بندش ہے کہ جو ہر اس شخص میں موجود ہوتی ہے کہ جو رب کی یاد سے تغافل برتتا ہے۔ یہ تو بندش ہے وہ کہ جسے کہا جاتا ہے کہ حقیقت بندش یہ ہے کہ اس سے پناہ مانگی جائے، اس سے کوئی پناہ نہیں مانگتا۔ بس دل میں وسوسہ آ جائے کہ فلاں نے ہم پہ بندش لگا دی، اس کے لیے ہم اپنے رات دن پڑھائیاں شروع کر دیتے ہیں، رات دن سب کچھ کرنے لگتے ہیں، لیکن ہم اس بندش کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بندش کی طرف کہ جو بندش مسلط کی جاتی ہے۔ ایک بندش تو وہ جو شیطان کی طرف سے ہے، ایک بندش وہ کہ جو انسان ہی کی طرف سے ہے اور جناتوں کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بندش جنات بھی لگاتے ہیں، بندش انسان بھی لگاتے ہیں، آپ کے دشمن بھی آپ کے اوپر روکتے ہیں۔ کیوں پناہ مانگی گئی ہے کہ من شر الحاسد اذا حسد، حاسدین کے حسد سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ہر کام میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے ہر کام میں وہ بند باندھتا ہے۔ اب لوگ اپنے انتقام کے لیے، اپنے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تو وہ لوگ پھر ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اس کے رزق پہ بندش لگاتے ہیں، اس کے کاروبار پہ بندش لگاتے ہیں، اس کی اولاد پہ بندش لگاتے ہیں، اس کی صحت پہ بندش لگاتے ہیں، رشتوں کی بندش لگاتے ہیں، شادی کی بندش لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جنسی بندش بھی لگا دیتے ہیں کہ جس سے اس کی نسل آگے نہیں چلتی۔ آج میں ان تمام بندشوں کا میں آپ کو توڑ بتاؤں گا اور اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، چاہے تھوڑے ہی پہر یاد کر لیں، چاہے تھوڑے ہی وقت یاد کر لیں، لیکن اس کو یاد کر لیں، کیونکہ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب اس کو یاد کرتا ہے، اور رب جس کو یاد کر لے اس کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب وہ بندش جو مسان کی جادو سے لگائی جاتی ہے، وہ بندش جو سفلی اعمال کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، وہ بندش جو جادو کے زور کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، تو پھر اس میں مختلف علامتیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ وہ کیا علامت ہیں یہ بھی سن لیں، کہ جیسے محبت کا نفرت میں بدل جانا، رزق میں کمی ہو جانا، چڑچڑاپن ہو جانا، کاہلی اور سستی کا غلبہ ہو جانا، جسم کا وقتاً فوقتاً سن ہو جانا، خواب کی حالت میں، اس حالت میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ تم کو کوئی شخص پکار رہا ہے اور تم اس کی پکار سن رہے ہو لیکن جا نہیں پا رہے۔ اس حالت میں دیکھنا کہ تم جکڑے ہوئے ہو، تم رسی سے بندھے ہوئے ہو، تم زنجیر سے بندھے ہوئے ہو، خواب میں اپنے آپ کو پانی میں ڈوبتے دیکھنا، یہ سب وہ علامتیں ہیں جو ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی گرد ایسا ہے کہ جو تمہارے دائرہ حصار کے اندر کوئی گرہ لگا رہا ہے تمہارے قریب آنے سے ان نعمتوں کو، اور پھر یہی آہستہ آہستہ پختگی کی طرف چلی جاتی ہے اگر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کہ جسے کسی کانٹریکٹ کا ملنا، پوری امید، پورا یقین، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر آخر کے اندر وہی کام بکھر کے رہ گیا۔ تمہاری کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور ڈیل تمہاری سکسیسفل ہو چکی ہے، اب آگے کا اسٹیپ بڑھنا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جانا،
اس شخص کا دل تم سے پھر جانا، یہی علامتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے علامتوں سے اور ایسی بندشوں سے دور رکھے۔ یاد رکھنا ان بندشوں میں شاہ صاحب تعلیم کی بندش بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اللہ اکبر، عورت کے حسن و جمال کی بھی بندش ہوتی ہے، رشتے کی بھی بندش ہوتی ہے، صحیح، نفس بندی بھی ہوتی ہے، خواب بندی بھی ہوتی ہے۔ صحیح، یہ ساری شاہ صاحب بندش کی وہ اقسام ہیں جو نارمل ہیں، جو عام ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ اس میں پریشان ہے۔ جی۔ تو حضور ویسے آپ نے یہ بات بہت ہی خوبصورت کہی کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، ہم سب سے پہلے عامل سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وما اصابتکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اور مصیبت یا پریشانی جو تمہیں پہنچی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ بالکل، اللہ تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں ہر معاملے کی سزا ملنا شروع ہو جائے تو ہم جی نہیں سکیں گے۔ اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بڑی مصیبتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ تو یہ کہیں میں نے بیان کیا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لیکن کیا اللہ والوں پر آزمائشیں نہیں آئیں؟ تو پھر وہ بزرگوں کا وہ قول یاد آیا کہ وہ پریشانی جو تمہیں اللہ کے ذکر کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے وہ عذاب ہے، وہ عذاب ہے، غفلت ہے، وہ غفلت ہے۔ تو حضور یہ بندش جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو آپ نے بہت ہی زبردست ایک توجہ دلائی کہ سب سے پہلے ہم اپنے اعمال پر توجہ کر لیں اپنی اصلاح کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ اس کے بعد اپنے رب کو راضی کر لیں اور رب کے ذکر کے قریب ہو جائیں۔ مشہور قول ہے نا کہ جب رب تم سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تمہارا رزق تنگ نہیں کرتا، اللہ وہ تم سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ رزق کی تنگی کو بندش کہتے ہیں۔ رزق کی تنگی کو ہی ہم بندش سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، اور اب دیکھیں نا کہ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کبھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کئی دن تک آپ کے گھر پر کھانا اختیاری تھا سب کچھ اگرچہ، لیکن ہماری تعلیمات کے لیے ایسا کیا۔ تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بندش تو نہیں ہو گئی، بالکل، صرف اور صرف ایک معاملہ کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ تو حضور خیر ٹاپک کی طرف کہ بندش جو ہمارے عام فہم مشہور ہے کہ کسی چیز کو روک لگا دی گئی، کسی چیز کو رکاوٹیں اس کے بیچ آ گئی۔ اب یہ سارا کچھ ٹھیک ہے کہ وہ بندہ ذکر الہی میں بھی لگا ہوا ہے، ہر معاملہ اپنا صوم و صلات کا پابند ہے اور اچھے کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو وہ کیا اچھا یہ جو بندش ہے کیا یہ جادو ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر یہ جادو کے زور پر لگائی جائے تو یہ بندش ہے، اور اگر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے لگے تو یہ پھر یہ عذاب ہے۔ اچھا، جادو کے زور پر ہی جو ہم بندش لگائی ہی اسی صورت میں جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک بندش وہ ہوتی ہے کہ جو جادو کے زور پہ لگائی جائے، ایک بندش وہ ہوتی ہے جو ٹوٹکوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ صحیح ہے حضور، جسے جادو ٹونا کہتے ہیں، ٹونا، ٹوٹ کے جو کہلاتے ہیں، ٹونے میں جو آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مثال کے طور پہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کے تم خواب بند کرنا چاہو، جی صحیح، تو کہتے ہیں کہ الو کی وہ آنکھ جی کہ جو ایک آنکھ بند کر کے سوتا ہے اور ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے۔ صحیح۔ اب جو کھول کے سوتا ہے نا، جی، اس آنکھ کو آپ نکال لو، صحیح، کچھ نہیں پڑھو، کچھ نہیں کرو، خالی اس آنکھ کو لپیٹو اور جس کے لیے کیا گیا ہے نا اس کے سرہانے رکھ دو یا اس وزن دبا دو، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج کل جو پیپر دینے کے لیے بچے تیاری کر رہے ہیں، نیند آ جاتی ہے تو وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کھولنے کے لیے ہے نا۔ نہیں، پھر
اگر وہ یہ ڈھیلا اپنے پاس رکھ لیں. یہ ٹوٹکے کہلاتے ہیں یہ. جی ہاں, نہیں میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. بالکل کہ اپنے پاس رکھیں. لیکن دیکھو جب تمہارے پاس قرآن موجود ہے تو تمہیں الو کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحان اللہ. تو قرآن جب تمہارے پاس خزانہ ہے علم کا, سبحان اللہ. جب تمہارے پاس ہدایت موجود ہے. جی ویسے یہ شمع شبستان رضا میں ایسا لکھا ہے. بالکل لکھا ہے, اسی ان کو تو کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹکے ہی ہے. کہ یہ اپنے پاس رکھو تو نیند نہیں آئے گی. ہاں صحیح, سبحان اللہ. تو یہ اب جیسے کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے, جی ہاں اس کی ترقی کو لے کے لوگ دیکھ کے حسد کا شکار ہوتے ہیں, جی حاسدین کا شکار ہوتے ہیں. اب وہ کیا کریں, الو کے پر لیں, پر لے کے جلائیں, اور جس سے حسد رکھتے ہیں نا اس کو کسی چیز میں ملا کے پلا دیں, وہ برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ ٹوٹکے اس میں کون سے پڑھائی کری ہے اس میں. لیکن ایسی چیزیں مجھے بھی نہیں بتانی چاہیے, جو لیکن ایک مثال کے طور پہ میں نے سمجھایا ہے. جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے حضور بعض اوقات کوئی کسی کے لیے اچھا کرنے کے لیے بھی بندش لگائی جاتی ہے. بالکل لگائی جاتی ہے. اچھے کرنے سے مراد یہ کہ جیسے آپ کی کوئی اولاد ہے, اب وہ شراب نوشی کی عادت ہے, جی اس کو غلط کام کرنے کی عادت ہے, اس کو ایسی جگہ جانے کی عادت ہے کہ جہاں پہ یہ شراب کا وہ مجموعہ موجود ہوتا ہے. صحیح. آپ چاہتے ہو تمہاری اولاد اس سے رک جائے تو تم اس کا پیر باندھ دو, تو یہ جائز ہو گئی. جی اچھے کام کے لیے پیر. اچھا تو یہ جو اچھے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے یہ نوری عملیات سے کیا جاتا ہے. نوری عملیات سے کیا جاتا ہے. اب جیسے مثال طور پہ کوئی شخص نشے کی حالت میں پڑ گیا, کسی کا شوہر, جی اب بیوی پریشان ہے, اب گھر میں فاقے ہو گئے, اب وہ کام نہیں کر رہا, وہ نشے میں پڑ جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں بھائی تو یہ بیچ وہ بیچ, مجھے لا کے دے. جی تو وہ عورت اپنے شوہر کو نشہ دور کرنے کے لیے اس کی بندش لگا سکتی ہے کہ وہ نشے کے قریب ہی نہ جائے. صحیح. جیسے کوئی آپ کو تنگ زیادہ کر رہا ہے, زبان بند کر دی. زبان بند کر دی. لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے اس سے قرض لیا, وہ مانگنے آ رہا, آپ نے اس کی زبان بند کر دی. یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. مطلب کام دونوں پہلو سے دیکھو نا, آئینے کے دونوں رخ دیکھو. کہ جو کام اچھی نیت سے اچھے کام کے لیے اچھے اعمال سے کر رہے ہیں وہ جواز کا معاملہ ہے, اور جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے؟ انما الاعمال بالنیات. کیوں کہا گیا ہے؟ سبحان اسی لیے تو کہا گیا ہے نا, بالکل کہ تمہاری جیسی نیت ہوگی تم پر سزا و جزا کا معاملہ وہی ہوگا. صحیح. تو وہ مطلب بندش لگانا مطلب جیسے یہ زبان بندی کا معاملہ ہے کہ کوئی آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور آپ کو تنگ کر رہا ہے, تو آپ اس کی زبان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا عمل ایسا کریں کہ پریشان نہ کریں. آپ تمام لوگوں کو سورہ قریش میں نے کیوں تعلیم کی ہے؟ جی کوئی تو وجہ ہوگی نا. سبحان اللہ. سورہ قریش ہر قسم کی بندش کو توڑ دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. صحیح ہے. ایک ہو گیا ختم ہونے کا معاملہ. جی اب ایک ہو گیا نیک کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنا. جی تو سورہ قریش کے دونوں پہلو ہیں. صحیح. ہم سورہ قریش کو اس لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غلط کام میں ملوث ہے, یا زبان دراز ہے, یا بدتمیزی کرتا ہے, جی تو اس کی زبان بند کرنے کے لیے بھی سورہ قریش سے کی جا سکتا ہے. اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک گلاس پانی لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ تم سے وہ کرتا ہے, جی مثال کے طور پہ آپ اور میں ہوں. میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. ایک کسی اور کی آسانی مثال کے دیں. لیے سمجھانے کے لیے حضور میں اچھا ہم ایک کر لیتے ہیں, عمران اور زید کو لے لیتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ خوش رکھے آپ. ٹھیک ہے. اب عمران زید سے کرتا ہے بدتمیزی, جی بد کلامی کرتا ہے. جی جی تو زید یہ کرے کہ وہ یہ چاہتا ہے زید کہ یہ مجھ سے بدتمیزی نہ کرے, اس کی زبان بند ہو, یا یہ مجھ سے اس نے اخلاق سے پیش آئے. تو زید پانی لے, آئے گا سمجھ میں, اور پانی کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش دم کرے, اور 3 گھٹ خود پیے, اور اپنا جھوٹا پانی اس کو پلا دے. اس میں کلی نہیں کرنی؟ نہیں کلی نہ کرے. اچھا بس جھوٹا پانی پیے کہ وہ پانی اس میں لگے اس پہ, صحیح ہے. اور وہ جھوٹا پانی اس کو پلا دے, تو وہ اس کے ساتھ خود بخود اس کی برکت سے ایک تو زید کے لیے محبت ہونی شروع ہو جائے گی اس کے لیے, سبحان اللہ. اور پھر زید کے لیے پھر وہ بری بات نہیں کر نہیں سکے کرے گا. اس کو شر نہیں آسان سا پہنچے. طریقہ ہے.
70 बार पढ़ने में अगर आपको टाइम लगे ना तो मेरी तरफ से इजाज़त है 7 बार पढ़ के कर लो। सुभान अल्लाह। तो इसके लिए आमिल होना सूरह कुरैश का ज़रूरी है? सूरह कुरैश विर्द में तो रखे हैं ना। सुभान अल्लाह। नहीं कोई अगर आमिल ना हो भले आप, सही, जैसे अभी देखो झूठा खिलाने पिलाने में भी एक हिकमत है, मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत बढ़ती है। सुभान अल्लाह। नहीं अभी जैसे आपका अभी कोई प्रोग्राम देख रहा है और उसको फ़ौरी तौर पर कोई अमल करना है, उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसको फ़ौरी तौर पर वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे विर्द में रखनी चाहिए 70 मरतबा रोज़ाना। सूरह कुरैश तो समझ लें मामूल बना ले अपनी ज़िंदगी का। 70 मरतबा। जैसे आप अपने नाम को नहीं भूलते, सुनते हो, सुभान अल्लाह। किसी न किसी से मुँह से सुनते हो कि फ़लाँ 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 फ़लाँ। इस तरीके से सूरह कुरैश को भी अपने विर्द में मामूल में रखो कि तुम्हारे कान सूरह कुरैश सुने, तुम्हारी आंखें सूरह कुरैश देखें, तुम्हारी ज़ुबान सूरह कुरैश पढ़े, फिर तुम इसके कमालात देखना। सुभान अल्लाह। हुजूर सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये बताइएगा कि अब पानी पिलाने के लायक नहीं है सामने वाला, कि एक तो वो पानी एक होता है ना कि सास बहू का मामला है, तो सास बहू को नहीं पिला सकती, बहू सास को पिलाए तो दोनों को शक वाला मामला होगा कि कुछ पढ़ के पिला रही है। और ये तो शुरू से ही जब से ये रिश्ता बना है, जब से ये दुश्मन वाला ही समझा जाता है, जो दीन से दूर लोग हैं उनके यहाँ। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? उसके लिए किया जाए कि बहू जो ना एक मुट्ठी जो काली मिर्च होती है ना जी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो होता है वो साबित ले, पिसा बना ले, सही है साबित एक मुट्ठी ले ले जी। उसके ऊपर 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़े। कितना ले? एक मुट्ठी? एक मुट्ठी ना, एक सही। मुट्ठी में जितनी भी आए, जी, चाहे वो थोड़ी हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, सही। हल्के लेना चाहे या हल्की लेना चाहे, जैसे लेना चाहे भाई, एक मुट्ठी में जितने आए ले ले, सही है, वो अपने हाथ में ही रखे। सही। अब जिसके लिए वो कर रही है ना, ठीक है, वो नियत करे और उसका तसव्वुर करे। सही। तसव्वुर करने के बाद 70 बार सूरह कुरैश पढ़ के दम कर दे इसके ऊपर। सही, दम कर दिया, अब उसके 7 हिस्से कर ले ठीक है। और एक हिस्सा रोज़ाना अपना मकसद बयान करे और 7 बार सूरह कुरैश पढ़ के दम करे और जला दे उसको आग में। सुभान अल्लाह। उसका कोई ख़ास वक्त है? किसी रात के वक्त किसी भी टाइम कर ले या दिन के वक्त किसी भी टाइम कर ले, लेकिन अगर वो दिन में करती है तो भी 7 दिन दिन में करना है, अगर वो रात में करती है तो 7 दिन रात में करना है। सही। टाइम अगर इन केस किसी भी वजह से तब्दील हो ये जाता है, औरत अपने मतलब अगर कोई उसकी बेटी भी है, बदजुबान है, बद कलाम है, उसके लिए भी कर सकती है। मतलब हर शख्स अपने अपने आप को शर से बचाने के लिए शरीर से कर सकता है। हाँ सही। मतलब वो शर फैलाने वाली सास हो, नंद हो, बेटी हो, शौहर हो, कोई भी हो, या एक हदीस मुझे आती है ना कि हलाक हो वो शख्स कि जिसकी बद कलामी की वजह से कि उसके माँ बाप उससे बात करना छोड़ दें। सही। हुजूर ने बड़ा सख्त नाराज़गी का इज़हार किया है ऐसे शख्स के लिए। और मतलब मुसलमान के लिए तो है ही है कि मुसलमान तो वो है कि जो जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो ये तो खैर हर किसी को सोचना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हद से बात बढ़ जाती है वहाँ अल्लाह के कलाम से मदद ली जाती है। तो वो अच्छा, बातों का ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका लहजा भी ऐसे होता है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसों के लिए कोई वजीफा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका तरीक़ेकार है ना। जैसे आपके उस्ताद साहब हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तो ऐसे कड़क लहजे में बात कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं। सही, ठीक है ना जी। अल्लाह सब मेरे उस्तादों को सलामत रखे। होता है बात लोगों का लहजा में सख्ती होती है। जी हाँ जी, मतलब वो दिल अच्छा कई। अब जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे याद आ गया, तो आपने क्या फरमाया कि जब कोई औरत किसी गैर महरम से बात करे तो अपने लहजे को सख्त रखे, कड़क रखे, नरम मिजाजी से बात ना करे। क्यों? क्योंकि उसका असर होता है ना लहजे का। जी हाँ। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जैसे एक सहाबी वो कम सुनते थे लेकिन ऊंचा बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई कि ए ईमान वालों
اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو بلکہ ہلکی رکھو. مفہوم عرض کر رہا ہوں. وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ کہ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. آپ رونے لگ گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ آیت, اور وہ آگے فرمایا کہ کہیں تمہیں یہ نہ تم اس گمان میں ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں. کون سے اعمال؟ نیک جو مقبول ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ صحابی رونے لگے, پریشان ہو گئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی ارشاد فرمائی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سنائی نہیں دیتا, اس وجہ سے میں اونچا بول رہا ہوتا ہوں. تو بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سنائی نہیں دے رہا ہوتا تو وہ اونچا بولتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے مطلب دل اچھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. بالکل اچھے. تو مطلب بندش لگانے کے لیے اگر بندش جائز ہے تو لگائی جائے, بندش کسی ناجائز مقصد کے لیے ہے تو اس سے ہمیشہ بچا جائے, اجتناب کیا جائے. صحیح. اور کوئی استاد یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا شاگرد غلط اعمال کا استعمال کر رہا ہے تو کیا استاد اس کے اعمال بند بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے, وہ کرتا ہے. مطلب اس کی اجازتیں سلب کرے گا یا کیا کرے گا؟ اس کے عمل کو اجازت, ہاں نہیں اجازت تو رہے گی اس کو. اچھا. ہاں, لیکن وہ عمل کہ جس کے ذریعے وہ کام کرتا ہے وہ اس کی روحانیت کو سلب کر لیتا ہے. اجازت رہتی ہے اس کو, ثواب ملتا رہے گا اس کو, لیکن پھر وہ کام نہیں کرے گا. عمل کام نہیں کرے گا تو ایسا کرنا ثواب ملتے تھے. ہاں ہاں, اگر کوئی تمہارا شاگرد ہے, اگر وہ تم نے اس کو کچھ سکھایا ہے, اب وہ غلط اس کا استعمال کر رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تم پر شکایتیں پہنچتی ہیں تو تم اس کے عمل کو کیا کرو گے؟ اس کو پہلے تنبیہ کرو گے, سمجھانا, اس کو پہلے سمجھاؤ گے, اس کو 3 دفعہ سمجھا کے اپنی حد پوری کرو گے. پھر بھی وہ نہیں مانے گا تو پھر آپ چوتھا اسٹیپ استاد یہ کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور اچھا, اجوا کھجور کھانے سے بھی بندش ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. مطلب جادو اثر نہیں کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں یہ حدیث میں بھی ملتا ہے. جی بالکل. تو ایک ہوتی ہے کہ ایک ہے کہ یہ کھانے سے جادو اثر نہیں کرتا, ایک جادو تاثیر اپنی دکھا چکا ہے, تو جب یہ کھائی جائے تو فائدہ کرے گی. بالکل فائدہ کرے گی. اگر بندہ بندش لگی ہوئی ہے اس کے بعد, جی اس کے بعد اجوا کھجور ہے, اب وہ 3 کھجور اجوا لے, 3 کھجور 5 کھجور یا 7 کھجور لے, طاقت میں لے. اب زیادہ لوگ نہیں کھاتے تو وہ 3 لے لیں, ہر کھجور پہ 7 بار پڑھ کے اس پہ دم کریں اور وہ کھجور کھائیں. کیا پڑھیں؟ سورہ قریش. سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھیں ہر کھجور پر. 3 کھجوریں ہیں تو 21 دفعہ پڑھا جائے گا. 21 دفعہ پڑھا جائے گا. 5 ہیں. اچھا, ایک تو سورہ قریش کی برکت اور ایک کھجور کی اپنی افادیت اور اپنی برکت. تو یہ کتنے دن یہ عمل کرنا ہے؟ سر 3 دن کر لیں کافی ہے. 3 دن میں بندش ٹوٹ جائے گی اس کی. سبحان اللہ, 3 دن میں بندش ختم ہو جائے گی اس کی بندش, اجوا کھجور سے ختم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن کوشش یہ کرے کہ وہ جب بھی رہے نا, جی, زیادہ تر وضو کی حالت میں, باوضو رہے. جب تک انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے, باوضو رہتا ہے وہ, تو اس سے سب سے بڑا فائدہ اس کو نظر نہیں لگتی. نظر نہیں لگتی, اس پہ جادو اثر نہیں کرتا. سبحان اللہ. شیطان اس کے قریب نہیں آتا. سبحان اللہ. جب تک وہ وضو میں رہتا ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور وضو میں رہے تو بیماری اس سے دور ہونے لگتی ہے. وضو کو بھی لوگ سمجھے نہیں ہیں, وضو سے منہ دھونے کو لوگ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. وضو ایک حصار ہے. وضو ایک حصار ہے. جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو 5 ٹائم پہ حصار میں رکھا ہوا ہے کہ جو شخص فجر میں وضو کرتا ہے اور اس فجر میں جو وضو کرتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے, اس کی اثر وضو کی تاثیر ظہر تک رہتی ہے. جب اس کی تاثیر ختم ہونے والی ہوتی ہے تو انسان ظہر میں وضو کر لیتا ہے, اور جو ظہر میں وضو کرتا ہے اس کی تاثیر اثر تک رہتی ہے, اور جو اثر تک رہتی ہے پھر وہ اثر میں وضو کر لیتا ہے, اور پھر وہ اثر کی جو تاثیر وہ مغرب تک رہتی ہے. صحیح. پھر وہ مغرب میں وضو کر لیتا ہے. پھر جو مغرب کا وضو کرتا ہے اس کی تاثیر عشاء تک رہتی ہے. صحیح. پھر وہ عشاء میں وضو کر لیتا ہے, اور جب وہ عشاء میں وضو کر لیتا ہے تو اس کی تاثیر فجر تک رہتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور کوئی ایک ہی وضو سے 2-3 نمازیں پڑھنے والا ہو تو تاثیر رہے گی؟ تاثیر رہے گی، لیکن اگر اس کے اوپر وضو کر لیتا تھا تو نور اللہ نور والی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ بندش سوری وہ حصار اور مضبوط ہو جائے گا. اشار بالکل مضبوط. یہ دائرہ یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کھینچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ دائرہ حصار ہے جس کو حصار حقیقی بھی کہا جاتا ہے. حقیقی حصار یہی ہے. یہی ہے. کیوں آپ کو 5 ٹائم کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا اس بارے میں؟ اللہ جیسے ہم صرف لبیک کہتے ہیں، نماز کے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. جی ہم فرائض سمجھ کر اس کی حقیقت کو نہیں اس سمجھا. کی روح کو نہیں سمجھے اس. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. بالکل. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے اللہ ملا سے دیتے ہیں ملا کہ اللہ اللہ کرنا سکھاتے بھی ہیں اور اللہ اللہ میں راز کیا ہے وہ بھی بتاتے وہ ہیں. بھی بتا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ جب انسان وضو کی حالت میں سوتا ہے نا، شیطان اس کے قریب نہیں آتا. اللہ اکبر. اور پرسکون نیند آتی ہے. جو بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ وضو کرے اور جو حضور نے فرمایا دعائیں پڑھے اور سو جائے. کیا سبحان نیند آتی ہے شاہ صاحب؟ سبحان یہ اللہ. گھر والے اٹھاتے ہیں پھر. ماشاء اللہ. یہ وضو کی برکت ہے. یہ حضور کے نکلے ہوئے منہ مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکت ہے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اور تعالیٰ میڈیکل بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے نا تو ہمارے اندر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ہمارا بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو نارمل ہو جاتا ہے، اپنے روٹین پر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. مسا کرنے سے اسپائنل کارڈ کی تمام بالکل. نسیں تر ہو جاتی اور ہیں. جب وہ 3 دفعہ کلیاں کرتا ہے تو منہ کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ناک میں پانی چڑھانے سے یہیں سے بیکٹیریا داخل یہیں سے ہوتا ہے. بیکٹیریا داخل ہوتا ہے، وہ بیکٹیریا وہیں باہر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے بیچ میں وہ اس کے روکنے کے لیے ناک کے اندر ایک فلٹر ہے، فلٹر سسٹم بھی ہے. لگایا ہے. ہاں. سبحان اللہ. جبھی تو کہا گیا کہ ناک میں پانی کھینچنا چاہیے تاکہ تمہارا فلٹر فریش تر و تازہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور خیر بندش پر سر بندش ہی کی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ بندش سے بچنے کے لیے تو بتا رہا ہوں وضو. سبحان اللہ. ہم بندش سے باہر نہیں نکلے. جی ہاں. ہم دائرہ بندش میں ہی ہے ابھی. ٹاپک سے ہٹے نہیں ہیں. نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کسی ٹاپک سے. مطلب کوئی اگر کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف وضو میں رہے تو وہ بندش سے مکمل حصار میں ہے. مکمل حصار میں رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور کیا کوئی ایسی بندش بھی ہے جو خطرناک ترین ہے اور اس سے جان چلی جاتی ہے؟ بالکل. ایسی بندش کہ جو بیماری مسلط کی گئی اور اس کے اوپر بندش لگا دی گئی کہ کوئی شخص کو کھول نہ سکے، وہ بیماری اس کی جان لے لیتی ہے. مطلب ایک تو جادو کر کے بندش، مطلب جادو کر کے بیماری میں مبتلا کیا. بندش گرہ کو کہتے ہیں نا. صحیح ہے. ایک چیز مسلط کی، تالا لگا کے بند کر دیا، اللہ اکبر. یہ انسان کو موت کے قریب لے جاتی ہے. اس کا کیا کریں؟ اس کا بھی علاج ہے. کچھ علاج ارشاد فرمائیں گے؟ سورہ قریش صحیح. آپ کو ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ شخص کہ جو اس میں لپیٹ میں آ گیا ہے تو اس کا پھر مکمل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پورا علاج ہوتا ہے اس کا. صحیح. اب دیکھیں نا، اب بیماری آپ کے جسم کے اندر صلاحیت کر گئی. اب جب تک آپ دوا نہیں کھاؤ گے آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. صحیح. اب سورہ قریش اینٹی بائیوٹک کی طرح کام تو کرے گی، جی لیکن اس کی مرض کی جو نوعیت ہے نا، جی. اگر وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے تو وہ اس کو آرام تو دے گی لیکن وہ ختم نہیں ہوگا. ختم کب ہوگا؟ کہ جب سورہ قریش کے دوسرے طریقے سے اس کو نکالو گے. صحیح. پھر وہی نکال سکتا ہے جو سورہ. میں کیوں زور دیتا ہوں کہ سورہ قریش کا عمل کرو؟ جی. پھر عامل اس کو نکالتا ہے اس میں سے. سورہ قریش کا عامل. سورہ قریش کا عامل. سورہ قریش کا عامل ایسا عامل ہوتا ہے کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک صحیح. ہر وہ بیماری جو اس کائنات میں موجود ہے، ہر وہ جادو جو اس دنیا میں موجود ہے، جی. ہر وہ شیطان جو اس دنیا میں روز زمین پر موجود ہے، جی. سب کا علاج ہے سورہ قریش میں. سورہ قریش.
सुबहान अल्लाह। तो कोई इस जानलेवा, एक तो देखें जादू उसने मुसल्लत कर दिया और बीमारी मुसल्लत हुई, अब उसको बांध दिया, अब पहले क्या करेगा? पहले गिरा खोलेगा? पहले गिरा खोलेगा। उसका कोई तरीका इरशाद फरमाएंगे? उसका तरीका नहीं कर सकते आम लोग, उसको आम आवाम नहीं कर कर सकते सकते ना। इसके उसके लिए लिए। सामान चाहिए होता है। अच्छा अब जैसे ना इंसान किसी का ऑपरेट करता है जी हाँ तो उसको उसके लवाजमात तो चाहिए ना, जी। कि जिसके जरिए वो गिरा खोलेगा, गिरा खोलेगा, फिर उसके बाद जादू का इलाज करेगा, जादू का इलाज उसके करेगा। बाद मर्ज़ का भी इलाज करना होगा। बिल्कुल, मर्ज का भी इलाज होगा उसका। हुजूर ये लोग जो समझते हैं कि मतलब अगर कोई बीमारी हो गई है, अगर जो लोग मानते हैं डॉक्टर्स को, वो डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, वो रूहानी इलाज नहीं करवाते। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो रूहानी इलाज पर जिनको यकीन है वो जिस्मानी इलाज की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल। तो इसमें बैलेंस तो होना चाहिए कि अपना रूहानी इलाज करने के बाद, रूह के बाद जिस्म का भी इलाज करवाया जाए। मतलब जो आपको बीमारी है, जो परेशानी है, उसके तकाज़े पूरे किए जाए। तकाज़े पूरे किए जाए। कि जैसे मेरे पास एक मैं मतब से बाहर निकल रहा था, वो कुछ लोग भागते हुए आए, बोला हज़रत गन शॉट है इसको। मैंने कहा भाई तो मेरे पास क्यों लेकर आया? गोली लग गई है तो जाके डॉक्टर के पास जाओ। बोला हज़रत दम तो कर दें। मैंने कहा भाई पहले डॉक्टर के पास जाओ, दम कराने ले आओ, उसको जान चली जाएगी। तो मतलब वो अगर अक़ीदा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, तो इतनी ज़्यादा कि अगले का खून बह रहा है, आप नहीं भी पीर साहब पहले दम करेंगे फिर डॉक्टर के पास जाएगा। बिल्कुल, और उससे उसको फ़ायदा होगा जब तुम दम करोगे उसको। सुभान उसका अल्लाह, ईमान, उसका यकीन है उसका। अल्लाह अकबर। मतलब लेकिन हुजूर ऐसे इतनी अक़ीदत में तो जान जा सकती है, तो परेशानी है ना। बिल्कुल परेशानी तो है, लेकिन अब ये उस मुरीद की आपकी मोहब्बत है उससे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए और ये हिदायत। तो एक तरीके देखा जाए तो सहाबी रसूल की भी सुन्नत हुई ना। कैसे? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके सामने जहर का प्याला लाया गया, अल्लाह अकबर। आपको मालूम है जहर का प्याला है, जी लेकिन आपको ख्याल था हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स सूरह फातिहा पढ़ के जहर का प्याला पी ले तो उस पर जहर असर नहीं करता। जी। आपने जहर का प्याला पी लिया। उसके बाद क्या हुआ कि आपके जिस्म से पसीना आया, सारा जहर निकल गया, आप नहीं सही से सलामत रहे। यकीन, यकीन, यकीन फ़ायदा करता है। यकीन फ़ायदा करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर और जो लोग इलाज करवाते हैं उनके लिए यकीन होना ज़रूरी है। यकीन के यकीन बगैर जितना तुम्हारा पुख्ता होगा ना, तो तुम्हारा काम उतनी ही जल्दी होगा। सुभान अल्लाह। और जितना डगमगाते रहेंगे। और जब तुम्हारा इलाज ऐसा भी होता है, ऐसे भी मरीज़ रहते हैं, ऐसा भी होता है कि जिनका काम कर समझ लें कि होने के करीब करीब होता है, तो शैतान उनके दिल में वसवसा डाल देता है। जी। अब जब शैतान उनके दिल में वसवसा डालता है तो उनके दिल में गलत ख्यालात आने लगते हैं, और जब गलत ख्यालात आने लगते हैं तो फिर वही कामयाबी के अंदर वो रुकावट आ जाती है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर, अच्छा एक चीज़ मुझे जहन में आ रही है एक और। जब मैं आपके पास बिल्कुल नया नया आया था, उस वक्त एक मेरे ख्याल से ये बात है 2007 या 8 की। सही। उस वक्त की बात है कि आपने एक बंदिश लगाई थी जो कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो हुआ ये था कि एक ख़ातून मेरे पास आई कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है और ये जाए नहीं। मैंने आपको अर्ज़ किया कि हुजूर वो बंदिश लगाने का, वो आपने कहा ऐसे ऐसे करके बंदिश लगा दो। मैंने लगा दी। अब वो बेटे ने सामान उठाया, एयरपोर्ट की तरफ निकल गया, एयरपोर्ट में जाके बैठ गया। वो 2 दिन बैठा रहा। जहाज़ बिल्कुल सही है, जहाज़ नहीं चल रहा। वो जाके कहेंगे मशीनरी सही है, फिर हो गया, फिर आखिर में उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ तो दुआ दे मैं जाऊँ यहाँ से, मेरी वजह से बाकी लोग क्यों परेशान हैं। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि हज़रत वो बंदिश खोल लें। मैंने कहा मैं ये तो पूछा ही नहीं था बंदिश खोलते कैसे, लगा तो दी मैंने। फिर जो है वो
میں آپ کے پاس باقاعدہ حاضر ہوا کہ حضرت وہ بندش کھولتے کہ آپ نے کہا میرے پاس آؤ میں سمجھا دیتا ہوں. تو پھر وہ آپ نے سمجھانے سے پہلے خود کھولی. میں آپ کے پاس بیٹھا تھا کہ وہ جہاز روانہ ہوا. اس نے کہا ہاں بیٹا اب ٹھیک ہے. تو اس طرح سے معاملہ ہوا بالکل تھا. معاملات تو اس میں راز کیا تھا اور وہ کیا معاملات تھے کہ کچھ آپ بتائیں کہ کوئی ایسی بندش ہمارے ناظرین کے لوگ مائیں پریشان ہوتی ہے کہ بیٹے بعض چھوڑ کے بندش چلے. ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی پہ لگائی جاتی ہے نا تو اس سے سمجھ لیں کہ اس کو تو روک دیا گیا ہے لیکن اس سے گرد ہر چیز متاثر ہونے لگتی ہے. ہاں کیونکہ یہ اس کا اثر ہے. سب سے پہلا اثر طریقہ جو آپ کو تعلیم کیا گیا, جی دوسرا اجازت جو آپ نے کی, جی اور تیسرا وہ ترتیب و طریقے کا جو آپ نے اسی ترتیب سے کیا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا تھا. جی مجھے یہ ابھی یاد آیا وہ عمل بھی مجھے ابھی. اچھا میں آپ کو مزے بتاؤں, مجھے ابھی بھی یاد نہیں ہے, کافی پرانی بات ہوگی. بالکل نیا جب میں آیا تھا. ہاں یہ ابھی مجھے وہ عمل حاضر ذہن میں نہیں آ رہا کہ اگر وہ آپ دوبارہ ارشاد فرمائے کوئی ایسا عمل کہ یا تو وہی عمل ہو, کیونکہ مجھے بھی اس وقت وہ عمل نہیں یاد, لیکن یہ پورا واقعہ یاد ہے کہ چونکہ اور وہ کھولنا نہیں آتا تھا. یہ مجھے یاد ہے کہ بندش لگتی کیسے تھی اور کھلتی کیسے تھی. تو کوئی ایک ایسا عمل تعلیم کر دیں کہ جو اس طرح سے کہ اگر جیسے کوئی ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہے, اب وہ ماں کو چھوڑ کر نہ جائے, یا کوئی اس طرح سے دیکھیے آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو بندش لگا دی جائے, کوئی ایسا عمل. اچھا بعض اوقات معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ تو دیکھو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان سے جدا ہو, جی لیکن کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں, کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جانا ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. جی کچھ صحیح. وجوہات ایسی ہوتی ہیں. جی اب جیسے ایک گھر کے اندر تنگ دستی ہے, جی اب بچے سے نہیں دیکھا جا رہا, صحیح. اب بچہ بولتا ہے ماں میں فلاں شہر جا رہا ہوں کام کے لیے, مجھے اچھی جاب کی آفر ہوئی ہے. جی اب تم کیا بندش لگاؤ گے اس میں؟ پہلے نہیں, اب تم کیا بندش لگاؤ گے؟ نہیں, پہلے استخارہ کر لینا چاہیے بالکل. کہ اس بندش لگاؤں یا نہ لگاؤں. تو جی بہتر یہی ہے اس کے لیے دعا کی جائے صحیح. کہ باری تعالیٰ اس کے حق میں اگر بہتر ہے تو یہ جائے, اور اس کے ماں باپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو یہ رک جائے. سبحان اللہ. تو یہ دعا تو ماں بھی کر سکتی تھی, ہمارے پاس کیا بالکل کرنے. بالکل بالکل کر سکتے. ہمارے پاس جو آئی ہے ماں تو اس لیے آئی ہے نا آپ کے پاس تاکہ آپ کچھ کر دیں. جی ہاں, تو ہمارے اختیار میں دعا ہے. آپ کے اختیار میں دعا ہے. آپ 15 کا نقش لکھ کر سورہ قرآن پڑھ کے دم کر کے اس کو دے دیں, اور کہیں کہ ماں جی اپنی نیت کر کے اور آپ اس کو رکھ لیں. صحیح ہوگا وہی جو اس کے حق میں بہتر ہوگا. صحیح. دیکھو ایسے طریقے تو بہت ہیں بندش لگانے کے, اور لیکن مسئلہ مجھے صرف کیا ہے کہ مس یوز نہ ہو. وہی بات کہ خاصاں دیگل عامہ اگے نہیں مناسب اب جو کرنے. طریقہ کار میں نے آپ کو بتائیں وہ عام تو نہیں بتا سکتا نا. اللہ اکبر. دیکھیں عام کی جی جی خوراک جی جی عام جی ہے, صحیح خواص صحیح. کی خاص ہے. خاص ہے. اب میرے وہ شاگرد جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں, جن کو 2-3 سال ہو گئے, ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب وہ میں ہر عمل کا عوام کے لیے نہ عرض کروں, یہ فرماتے ہیں. دیکھیں نا, اب ہر عمل ہر عام کے لیے نہیں ہوتا نا. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. مجھ سے یہ پوچھیں کہ اولاد کی بندش کیسے ختم کریں, صحت کی بندش کیسے ختم کریں, تعلیم کی بندش کیسے ختم کریں, جنسی بندش کیسے ختم کریں. یہ جی میرے پاس ایک سوال یہ بھی تھا نا کہ کسی پر بندش لگی ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. وہ تو ایک صورت میں نے بتا بھی دی کہ ارد گرد تجربہ ہے آپ کا کہ اس طرح سے لوگوں کی معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندش ہو گئی ہے, اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارا معاملہ رک گیا ہے, چلتے چلتے رک گیا ہے, یہ نظر ہے, بندش ہے, جادو ہے, بندش ہے, کیا ہے؟ اس کی تشخیص کے میں نے کئی طریقے کار سمجھائے ہیں. کوئی ایک طریقہ آج بندش کا آپ آج کی محفل میں سکھا دیں تو. بندش کھولنے کا جی اب جیسے مثال کے طور پہ ایک سب سے مین چیز ہوتی ہے صحت. صحت. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے اور صحت نہیں ہے تو وہ نعمت آپ کے لیے مانند پڑ جاتی ہے, پھیکی پڑ جاتی ہے. صحیح. آپ کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا. جی
اس لیے کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. ہزار نعمت ہے. صحیح. اب صحت کی بندش آپ کے اوپر لگی، آپ آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہوئے. جی. سب سے پہلے آپ کے اندر کیا سمٹمس پیدا ہوں گے، کیا علامت پیدا ہوں گی؟ بندش کا اثر آہستہ آہستہ انسانی جسم کے اندر سرایت کرتا ہے. جی. کہ سب سے پہلے انسان کے اندر ایسے سمٹمس پیدا ہونے لگیں گے کہ جیسے اس کا دماغ کا حصہ جو نا سن ہونے کی کیفیت پیدا ہوگی. جی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عموماً مریضوں میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ جن کے اوپر بندش لگتی ہے صحت کی، کہ مغرب کی اذانوں کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے جی. اس وقت ان کے سر میں درد اٹھنا شروع ہوتا ہے، اور صحیح. آدھے سر میں ہوتا ہے شدت کا اٹھتا ہے. جب وہ پہر نکل جاتا ہے وہ درد بغیر ٹیبلٹ کچھ کھائے بغیر کچھ کرے وہ آرام ہونے شروع ہو جاتا ہے. صحیح. جسم کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے جسم کے اندر جیسے سوئیاں چبھتی ہیں نا، ایسی علامت ایسی فیلنگس اس کو ہوتی ہیں. اچھا، ایک دم اس کی صحت گرنے لگتی ہے، اس کا وزن گرنے لگتا ہے. صحیح. کیا؟ صحت گرنے لگتی ہے، وزن گرنے لگتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی علامت جی. کہ جب مریض سوتا ہے اس کو خواب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ڈوب رہا ہے پانی میں. کہ جیسے آپ اگر جب سوئمنگ پول کے اندر یا سمندر میں یا کہیں جب نہاتے ہو، جب آپ پانی کے اندر غوطہ لگاتے ہو تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ پانی کے اندر جب بندہ غوطہ لگاتا ہے اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ فیلنگ بیان نہیں کر سکتے لیکن فیلنگ محسوس کی جا سکتی ہے. جی 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 جی. ٹھیک ہے، تو وہی کیفیت سوتے وقت اس کی کیفیت ہوتی ہے. جو ایک دم لگتا ہے کہ کہیں سے گر گیا، ایک دم اٹھتا ہے. پانی کے اندر جیسی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، ایسی فیلنگس ہوتی ہیں. گھبرا کر بھی ایک دم اٹھتا ہے. اور ناک سے بھی خون آتا ہے. تو حضور یہ جو علامتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ عام یہ اس صورت پہ تجویز دیتی ہے کہ آپ کے اوپر صحت کی بندش لگائی ہوئی ہے یا صحت کا جادو کیا ہوا ہے آپ کے اوپر. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا نظر میں بھی ایسی علامتیں ہوتی ہیں کیا؟ نہیں، نظر کی علامت سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. جیسے بلڈ پریشر تیز اور کم ہونے میں بڑی مطلب ملتی جلتی علامتیں بھی بعض ہو جاتی ہیں کہ انسان نہیں دیکھ پا رہا ہوتا کہ بلڈ پریشر تیز ہے یا ہلکا ہے. تو یہاں پر کوئی ایسی چیز کہ مطلب کوئی سیم علامات ہیں ان کی ملتی جلتی بندش میں اور نظر میں؟ اصل میں نظر بد میں سب سے بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی. کہ اس کی آنکھوں میں نا پھیکا پن ہوتا ہے، رونق نہیں ہوگی اس کی آنکھوں میں. صحیح. کشش نہیں ہوگی. صحیح. اس کا چہرہ پھیکا ہوگا. صحیح. اس کے چہرے پہ ہلکے ہلکے سے دبے پڑنے شروع ہوں گے. یہ نظر بد کی علامتوں میں سے. صحیح. لیکن بندش کی علامتوں میں نے کیا بتایا آپ کو کہ جو اس سے پہلے میں نے سب ایکسپلین کیا. حضور بندش اور نظر سے بھی چیزیں بند ہو جاتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. نظر سے بھی جیسے رزق میں بندش آ رہی ہے یا جو ہے وہ انسان کے چلتے ہوئے کام میں بند ہو گیا ہے، بالکل ہوتا ہے. تو وہ حسن بند ہو گیا. یہ جیسے رزق صحت بند ہو رہی ہے، اولاد کی بندش صحت کی بھی بندش ہوتی ہے. عورت اور مرد ان دونوں کے حسن جمال کی بھی بندش ہوتی ہے. تو یہ نظر کا بھی یہی علاج ہوگا؟ نظر کا علاج اس سے مختلف ہوتا ہے، بندش کا علاج مختلف ہوتا ہے. نظر کی وجہ سے جو بندش لگ جاتی ہے. ابھی ہمارا ٹاپک نظر نہیں ہے. نہیں ہے. ابھی ہمارا ٹاپک بندش ہے. بندش ہے. لیکن نظر کی وجہ سے بھی بندش لگتی ہے. یہ عرض کر رہا ہوں اس کا. بالکل لگتی ہے. تو کیسے کھولیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ 15 کا نقش لکھیں. صحیح. ٹھیک ہے، 15 کا نقش لکھیں. جی. اس کے اوپر 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. صحیح ہے. اور قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ آپ نے 15 کے نقش میں لکھنا ہے. یہ حروف لکھنا ہے اوپر نیچے. ہاں، پوری ترتیب سے حروف لکھنا ہے. جیسے یو کا شیپ بنتا ہے، جی، یو کا شیپ بنا ہے. بیچ میں 15 کا نقش ہے اور 15 کا نقش کو ہم یو میں وہ کر دیں. صحیح ہے، مطلب اوپر سے خالی چھوڑنا ہے اور یہ ہاں یو کے شیپ میں آ جائے. اب 15 کا نقش لکھا، اب ہم یو کے شیپ میں لکھیں گے قاف، پھر ہم حروف لکھیں گے ہاں
پھر ہم یا، پھر عین، پھر صاد، اور پھر ہا، پھر میم، پھر عین، پھر سین، اور پھر قاف۔ قاف۔ یہ لکھ دیا، سورہ قریش پڑھ دی، دم کر دی، اور ایک گلاس پانی لیا، اس کے اندر ڈال دیا، پانی حل ہو گیا۔ جی یہ میں کسی بندش ختم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، حسن و جمال کی، چہرے کے حسن کے لیے، اچھا چہرے کی شادابی کے لیے۔ دیکھیں نظر سے بھی اور بندش سے بھی انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، صحیح چہرے پہ رونق نہیں ہوتی۔ صحیح آپ کتنے فیشیل کرا لیں، آپ کتنے کلیزنگ کرا لیں، آپ کتنے اپنے اسکن ٹریٹمنٹ کرا لیں، جی وقتی فائدہ ہوتا ہے، پھر وہ کالا پڑنے لگتا ہے چہرہ۔ اس کا علاج اس کا علاج میں بتا رہا ہوں، اگر بندش کے ذریعے ہو، نظر بد کے ذریعے ہو، یہ دونوں میں فائدہ کرے گا یہ عمل۔ صحیح یعنی کہ ایک بندش وہ جو لگائی گئی، ایک بندش وہ جو نظر بد کے ذریعے لگی، یہ طریقہ دونوں میں فائدہ مند ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، اب ایک گلاس پانی میں ڈال دیا، اب جب وہ حل ہو گیا، آپ نے پانی رکھا، ایک تھال لیا، آپ نے اس کے اوپر منہ دھویا اپنا اس پانی سے، صحیح اس پانی سے منہ دھویا، اور اسی پانی سے کلی کری، مطلب منہ میں لیا، ایسے کرتے ہیں اور پی لیے، صحیح 3 دفعہ ایسے کر لیا، باقی اپنے منہ میں چہرے کو کر لیا، جیسے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے اپنے جسم پہ کر لیں، بلکہ پورا وضو کر لیں اس سے۔ صحیح تو 3 دن یہ عمل کریں اور اپنا چہرہ دیکھیں، بچہ وہ پانی کسی پاک جگہ ڈال دیں۔ پانی بچے گا ہی نہیں، اور جو پانی تھال میں گر جائے گا اس کو پھر کیاری میں ڈال دیں، پودوں میں ڈال دیں، جی ہاں کیونکہ پودے بھی ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن نالی میں نہ ڈالیں، جی بیسن میں نہ ڈالیں، گٹر میں نہ جائے۔ گٹر میں نہ جائے، بس اس بات کا خیال رکھیں۔ تو حضور رزق کی بندش کے لیے رزق کی بندش کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 7 رنگ کے اناج لے لیں۔ 7 رنگ کے اناج، ہاں، جیسے صحیح کالی دال ہو گئی، لال دال ہو گئی، پیلی دال ہو گئی، چاول ہو گئے، آئی بس ہم نے، اور اڑد کی دال ہو گئی، باجرہ بھی لے سکتے ہیں۔ باجرہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے 7 چیزیں لے لی۔ جی اب آپ اس کو چاہے 1 پاؤ لے لیں، جی چاہے آدھا کلو لے لیں، چاہے 1 کلو لے لیں، جو آپ کو آسانی ہو۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ہر اناج کے اوپر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دی۔ صحیح 49 دفعہ ہو گئے، 49 ٹائمز۔ 49 ٹائمز ہو گئی۔ جی اس کے بعد جس مریض کے لیے آپ نے کرنا ہے، جس مریض کے لیے کرنا ہے کہ اس کے اوپر سے رزق بندش کھلے، جی اس کے اوپر سے اتاریں، جی ٹھیک ہے، اور اس کو صدقہ کر دیں، جو لیتا ہوں، یا پرندوں کو ڈال دیں، یا قبرستان میں چینٹیوں جو ہوتے ہیں نا، ادھر جا کے ڈال دیں مکس کر کے۔ اچھا مکس کرنی اچھا، ہے۔ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر مکس کر کے اس کے 7 حصے کر لیں، ایک حصہ روزانہ مریض اپنے اوپر سے اتار کے قبرستان میں ڈال دیں، یا ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا وہ کھا لیں۔ صحیح، تو یہ 7 دن ایسا کر لیں۔ 7 دن ایسا کر لیں، اس کی بندش ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ قریش 70 مرتبہ صبح نہیں شام؟ نہیں، 70 بار نہیں، وہ تو پڑھتے تھے اپنا، لیکن عمل کے دوران ہر اس پہ 7 بار مرتبہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک، تو حضور صحت میں بھی بندش ہو جاتی ہے؟ صحت کی بندش بھی ہوتی ہے۔ صحت کی بندش کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے بیری کے پتے لینے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور بیری کے پتے لیں اور 15 کا نقش لکھیں۔ صحیح اچھا، اس میں 786 نہیں لکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا، صحیح اس میں صرف عدد لکھنا۔ جی ایک پتیلا بھریں جی پانی، اس میں بیری کے پتے ڈال دیں، اس میں وہ تعویذ ڈال دیں، جی اس کو پکائیں، صحیح ہے۔ اتنا کہ پانی کھول جائے، جی چھوڑ دیں ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھنڈا؟ نہیں، مطلب نارمل، جیسے وہ اس سے غسل کر سکے۔ جی اس کے بعد وہ سب سے پہلے اس کے پانی سے وضو کرے مریض، صحیح ہے۔ اس پانی سے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اسی پانی سے غسل کر لیں۔ صحیح، اب یہ پانی نالی میں جا سکتا ہے؟ ابھی پانی نالی میں جا سکتا ہے۔ صحیح، تو کسی خاص دن کرنا ہے؟ کسی بھی خاص دن، مطلب ہفتے کے روز کر لیں جی یا منگل کے روز کر لیں۔ صحیح اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہم غسل اس طریقے سے کرتے ہیں نا جیسا غسل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جی تو ہمارے اوپر سے نظر بد بھی ختم ہوتی ہے، سبحان ہمارے اللہ۔ اوپر سے بندش بھی ختم ہوتی ہے۔ صحیح، اگر ہمارے مسلمانوں کے اندر وضو کا سسٹم نہ ہوتا، غسل کا سسٹم نہ ہوتا، تو ہر دوسرا بندہ شیطان ہوتا۔
اچھا صحیح. کیونکہ پانی رحمت ہے. اور ہم لوگ جو غسل سے اور وضو سے دور ہو رہے ہیں دین سے اتنا ہی دور ہو رہے ہیں اور شیطانیت غالب آ رہی ہے. پریشانی میں اتنا ہی مبتلا ہو رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. مطلب با وضو اچھا رہنا. غسل یہ نہیں کہ آپ روز کرو. اچھا ہاں جی جب کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو گے ان شر سے محفوظ رہو، جی نگیٹیوٹی سے محفوظ رہو، صحیح. تو ہر تیسرے دن غسل کیا کرو جو آپ نے عام حالت میں. آپ نے جو تعلیم کی ہے وہ یا نارملی؟ نارملی مطلب بیری کے پتوں سے نہیں، شاور سے بھی کر سکتے. شاور سے بھی کر سکتے ہو، صحیح ہے. لیکن اسی ترتیب سے جیسا شریعت میں حکم ہے. صحیح. ہر 3 دن کے بعد جو بندہ غسل کر لیتا ہے جی تو وہ محفوظ رہتا ہے بیماریوں سے بھی. بیماریوں سے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بھی. سبحان اللہ. حضور اولاد کی بندش اگر ہو تو کیا کریں؟ اولاد کی بندش اگر ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو میاں بیوی سورہ محمد پڑھیں. صحیح ہے. ایک بار پڑھ کے پانی دم کریں، خود عورت بھی پیے اور مرد بھی پیے. جی. اب مرد 7 چھوارے لیں. کوئی خاص شوہرے ہیں؟ کوئی سے بھی لے لیں. ویسے اصل میں تو بہتر یہ ہے کہ نر چھوارا لیں جو جی. بڑا ہوتا ہے، جسے کشن خرما کہا جاتا ہے. صحیح. کشن خرما. کشن خرما کہا جاتا ہے، یہ اعلیٰ نسل کا چھوارا ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ 7 لے لیں. جی. ٹھیک ہے. اب ہر چھوارے پہ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. صحیح ہے. ہر چھوارے پر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے. دم کر دیں. ٹھیک ہے. 3 چھوارے اپنی عورت کو دے دیں. 3 چھوارے خاتون کو دے دیں. اور 4 چھوارے خود رکھ لیں. صحیح ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اب دے دیے اس کو. جی. اب طریقہ کار سمجھ لیں، نوٹ کر لیں اولاد کے لیے، اولاد کی بندش کو ختم کرنے کے لیے. جی. جب میاں بیوی صحبت کریں تو دونوں پہلے غسل کریں. صحیح. ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ ہمارے اوپر جو بندش ہے وہ ختم ہو. صحیح ہے. اور طریقہ اس کے کار یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں. نماز میں پہلی 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں جی. اور سورہ فلق پڑھیں. سورہ فلق پڑھیں پہلی رکعت. پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں. صحیح ہے. نماز کو مکمل کر لیں. قرآن کی آخری 2 کل دونوں رکعتوں میں پڑھیں. مکمل کر لیں. جی. مکمل کرنے کے بعد عورت صحبت کرنے سے پہلے چھوارا کھائے، ایک چھوارا. صحیح ہے. اور مرد صحبت کرنے کے بعد چھوارا کھائے. اچھا صحیح ہے. مطلب جب میں تھوڑا سا جب ضرورت ہو جی ہاں. اس وقت یہ چھوارا استعمال کیا جائے. مطلب 7 چھوارے ہیں نا، جی. 3 عورت کے چلے گئے، 4 مرد کے پاس چلے گئے. جی. مطلب جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بندش کے توڑ کے لیے عمل کریں تو سب سے پہلے انہوں نے نفل ادا کیے. نفل ادا کرنے کے بعد نفل جو آپ نے سورہ طریقہ فلق اور سورہ ناس پڑھ سورہ فلق اور ناس دونوں رکعتوں میں ترتیب کے ساتھ پڑھ لیے. اور اس کے بعد انہوں نے عورت چھوارا پہلے کھا لے گی جس پر 7 دفعہ پڑھا ہوا تھا 7 چھواروں پر، اور صحبت کے بعد مرد نے استعمال کرنا ہے. ویسے دودھ کے ساتھ کریں گے یا ایسے کھا لیں پانی پئیں؟ دودھ کیا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ 7 چھوارے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ایک چھوارا ہو گیا. اب کیا کریں؟ باقی جب نیکسٹ ہو جی ہاں. تو پھر اس اسٹیپ میں یہ استعمال کریں. اچھا یہ تسلسل کے ساتھ 7 دن 6 دن ضروری نہیں؟ ضروری نہیں ہے اس کا. صحیح. ہاں بس یہ اولاد کے لیے ہے نا. جی ہاں. اور اولاد کے لیے صحبت کا ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. تو یہ جب انسان اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کی بندش ٹوٹتی ہے. صحیح. تو یہ ہفتہ وار کیا جا سکتا ہے؟ ہفتہ وار کیا جا سکتا ہے. کوئی خاص دن اس کے لیے اچھا ہے؟ جمعے کی شب، شب جمعہ کے صبح جمعہ پڑھنا ہو. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بہترین طریقہ کار ہے. اور عورت کے حسن و جمالت کا تو آپ نے ارشاد فرمایا. تعلیم کا کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ بچوں کی تعلیم پر نظر لگ گئی یا بندش ہو گئی تو کیا کریں گے؟ بچوں کی تعلیم کے لیے سب سے بہترین قاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف. ٹھیک ہے. اب بچے اگر چھوٹے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیں.
काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सिन काफ, हाँ, बस इनके गले में डालते हैं। सही है और माँ जब बच्चा स्कूल जाए जी या कॉलेज जाए तो शहादत की उंगली से उसके माथे पे काफ हा या आइन स्वाद मिला के लिखे और हामीम आइन सिन काफ पूरा लिखे और उस पर दम कर दे और बच्चे को भेज दे। हर किस्म की बंदिश खत्म हो जाती है इससे। सुभान अल्लाह। शहादत की उंगली से लिखे। सही। आजकल वालिदैन इस तरह के अमल करने से बच्चों से डरते भी हैं कि बच्चे के माँ ये क्या कर रही है, तो इशारे से दूर से भी लिख सकते हैं। तसव्वुर में भी लिख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर और बच्चों को काफ हा या आइन स्वाद हामीम आइन सिन काफ लिख के ज़ाफ़रान के पानी से बच्चों को दूध में डाल के पिलाएं। सुभान अल्लाह 7 दिन रेगुलर पिला दें। सुभान अल्लाह। शाह साहब, ये जो हुर्फ़ मुक़त्तियात हैं जी ये बंदिश के लिए कमाल का असर तासीर रखते हैं। काफ हा या आइन स्वाद हाँ हा मीम आइन सीन काफ, हाँ, सही। इसको फिंगर पे भी पढ़ा जाता है। काफ हा या आइन स्वाद करके बंद कर दिया, हामीम आइन सिन काफ करके खोल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, माँ अपने बच्चे पे अगर बच्चे पे लिख नहीं सकती तो जब बच्चा जा रहा हो जी तो माँ इस तरीके से पढ़े काफ हा या आइन स्वाद हामीम आइन सिन काफ। ये एक हो गया, काफ हा या आइन स्वाद हामीम आइन सिन काफ, ये 2 हो गया। इस तरीके से 7 बार मुट्ठियाँ बंद करके मुट्ठियाँ खोल लें और तसव्वुर में अपने बच्चे पे दम कर लें। कमाल का असर होगा इसका। सुभान अल्लाह सुभान अच्छा, अल्लाह। इससे माँ के ऊपर से भी बंदिश ख़त्म होगी ये पढ़ने से। जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर मैं आपको सिर्फ काफ हा या आइन स्वाद से बंदिश लगाने के तरीके बताऊँ ना तो मैं 1000 तरीके बता सकता हूँ। अल्लाह और अकबर। काफ हा या आइन स्वाद की बंदिश जो ना वो खुलती है हामीम आइन सिन काफ से। सुभान अल्लाह हामीम आइन सिन काफ से बंदिश खोलने के 1000 तरीके बता दूंगा मैं आपको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हर हुर्फ से अलग अलग तरीके का। सुभान अल्लाह। तो इस पर भी इंशाअल्लाह कोई एक नशिस्त होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हुजूर हुरूफ सवामित के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए मुख्तसरन। अच्छा, कल चांद ग्रहण भी है हाँ तो इसकी कोई ज़कात अदा करने का कोई तरीक़ा है हुरूफ सवामित के हवाले से? बिल्कुल। हुर्फ सवामत वो हुर्फ हैं कि जिसमें नुक्ते नहीं होते। जी 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 ठीक सही। है, कि जैसे वो है ना हुर्फ सवामत है, ताक, रसस और लम्हू, ये इसमें है। तो सबसे पहले तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, हुर्फ सवामत जो लोग चांद ग्रहण में करते हैं ना, जी अक्सरियत में उसमें रुजत का शिकार होते हैं। अच्छा। जबकि लोग बोलते हैं कि चांद ग्रहण में ही हुर्फ सवामत की जाए, हाँ जी जोर देते हैं लोग। जी। मैंने जितने लोगों को भी पढ़ते हुए देखा ना, बाद में रुजत का शिकार देखा है। इसकी वजह लोग अभी हुर्फ सवामत की हकीकत को नहीं समझे नहीं कि सही। ये हुर्फ हैं क्या। जब तक हम किसी अमल की रूह को ना पहचान लें, उसकी हकीकत को ना जान लें, जी हमें नहीं मालूम कि हुर्फ सवामत का असर हम पर क्या होगा। जी। और ख़ासकर वो लोग के जो बे इजाज़त पढ़ते हैं, बिना इजाज़त पढ़ते हैं। सही। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि चांद ग्रहण है क्या। जी जब सूरज और चांद के दरमियान जी ज़मीन आ जाए जी तो चांद ग्रहण होता है। सही। अच्छा, अभी जो चांद ग्रहण हो रहा है ना, इसका असर क्या होगा? क्या होगा? इस पे मनफी असरात का असर होगा। किस पर? लोगों पर, वजह? खासकर उस जगह पे जिस जगह ये देखा जाएगा। तो फिर शुक्र है पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा। लेकिन पाकिस्तान में सूरज ग्रहण आ रहा है 8 अप्रैल को ही, यानी कि रमज़ान में ही। अच्छा तो अच्छा, सूरज ग्रहण वैसे और चांद ग्रहण तो है अल्लाह की निशानियाँ, बिल्कुल। तो इसके मनफी असरात और मस्बत असरात भी होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया? आपने फरमाया कि जब रोज़ क़यामत करीब होगी ना, तो रमज़ान के अंदर चांद और सूरज ग्रहण एक साथ कसरत से आएंगे। ओह अल-अयाज़ बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कायनात के अंदर जो चीज़
اپنے گرد گھوم رہی ہے وہ ایک حکم پر ہے. صحیح. جب کوئی کسی کے سامنے آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ سورج اور چاند کے درمیان زمین آ گئی. جی. اب چاند کی اپنی کوئی روشنی تو ہے نہیں. جی ہاں. سورج سے وہ روشنی لیتا ہے. صحیح ہے. اب دن اور اندھیرا کیا ہے، پہلے اس چیز کو سمجھو. جی. کیوں حضور نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے اپنے گھر کے دروازوں بند کر دو. جی. کھڑکیاں بند کر دیں، برتن ڈھانپ دیں، کیونکہ اس وقت شیطان آزاد کیے جاتے ہیں. صحیح ہے. اب جب زمین پر روشنی نہیں پڑتی صحیح. تو کہتے ہیں عملیات کی دنیا میں اس وقت شیطان اب کا طاقت دگنی ہو جاتی ہے، اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے. صحیح. اندھیرا، جب اندھیرا چھا جائے. صحیح ہے. تو اس لیے منفی اثرات وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، جی جی جو جی. نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مسلمان محفوظ اس لیے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں ہر مسلمان عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے اوپر کوئی منفی اثرات نہیں آتے. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے جو اعمال تعلیم فرمائے ہیں اس پر عمل کیا جائے تو اس نیگیٹیوٹی سے بچا جا سکتا ہے. اور نیگیٹیوٹی 1000% اپنے عروج پر ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سورج گرہن جو آ رہا ہے نا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اوہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 8 اپریل کو. 8 اپریل کو. 8 اپریل کو ہمارے یہاں 28واں روزہ ہوگا. صحیح ہے. ہمارے یہاں 28واں روزہ اور ہوگا. دوسرے ممالک میں 29واں بھی ہوگا. جی. تو کہتے ہیں کہ جو چاند کے آخری پہر ہوتے ہیں، جی. آخری تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں ایک رات آتی ہے کہ جس رات کو اموس کی رات کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں سورج گرہن ہے. صحیح. اس کے دن میں سورج گرہن ہے. ہاں. اور اموس کی رات وہ ہوتی ہے کہ نہ آسمان پہ کوئی ستارہ ہوتا ہے، اچھا. نہ چاند ہوتا ہے، جی. کوئی روشنی نہیں ہوتی، تاریخی چھائی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. اس رات کو ہندو بڑا معتبر سمجھتے ہیں. دوسرے مذاہب میں اس رات کو عملیات کی دنیا کے جو کالے عامل ہیں، جو کالی دنیا کے کالے جادوگر ہیں، وہ اس میں باقاعدہ طور پر بڑی محنتیں کرتے ہیں کہ ہر طرف کالی بدلی چھائی ہوئی ہے. مطلب ان کا مذہب کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پورے سال ریاضت کر رہا ہے، پورے سال محنت کرے، کوئی عمل پڑھے اور وہ اموس کی رات پڑھے، برابر ہے. یہ باطل کے عقائد کے مطابق. یہ باطل کے عقائد کے مطابق. میں ہندوؤں کا بات کر رہا ہوں نا، دوسرے مذاہب کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مذہب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن جو عاملین ہیں، جی. مسلمانوں میں بھی جو عاملین ہیں، جی. وہ بھی باقاعدہ طور پہ یہ رات جاگ کر گزارتے ہیں. جو کاریگر ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ صحیح. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے دشمن کون ہیں؟ ان کے دشمن شیاطین ہیں نا، جی. جادوگر ہیں نا. جی. تو جب ایک دن آپ کو اتنی پاور دے دی جائے کہ آپ سب کچھ فتح کر لو، جی. تو آپ سب سے پہلے کس کو ڈھونڈو گے؟ جو آپ کا دشمن ہو. صحیح ہے. اس لیے اگر کوئی مسلمان عامل جو کام جانتا ہے، اگر وہ غافل ہوا تو اس پر حملہ ہو تو اس پر سکتا ہے. حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے وہ سیکیورٹی کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی کے لیے جاگ رہا ہوتا ہے. اچھا. تو چاند کا چڑھنا، جی. چاند کا اترنا جی. تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ کی نشانی ہے. سبحان اللہ. تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. صحیح. بالکل. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے نا کہ یہ چاند ڈوب گیا، یہ سورج ڈوب گیا، یہ تھا تمہارا معبود جو ڈوب میرا گیا. نہیں ہو سکتا.
جو ڈوبنے والا ہے وہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا. تو چاند کا چڑھنا اور چاند کا اترنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھو جب چاند چڑھتا ہے جی تو وہ اپنے خیر کی طرف چڑھتا ہے، خیر لے کر آتا ہے. خیر لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کوئی بھی عمل آپ نیک عمل کرتے ہو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرتے ہو، صحیح. وہ تمہاری منزلیں بڑھاتا ہے. عروج کی طرف. جب وہ اپنے عروج پہ چلا جاتا ہے، جی جب وہ اپنے عروج پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ نیچے کی طرف اترتا ہے. وہی نقطۂ زوال ہے. وہی نقطۂ زوال ہوتا ہے. اور پھر جب چڑھے گا تو روحانی قوتیں بیدار ہوں گی، روحانی قوتیں اپنے عروج کو پہنچیں گی. صحیح. اب وہ جب اترے گا تو پھر جو دوسری قوتیں ہیں نا وہ اپنے عروج کو پہنچیں گی. جس طریقے سے ہم پہلی سے اپنے عروج کو چڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ اتر کے جب آخر میں آتے ہیں تو یہ رات ان کو ملتی ہے. اچھا، یہ ہر مہینے ہوتی ہے یا صرف گرہن میں ہی ملتی ہے؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں ترتیب اس کی. صحیح ہے. اب جو شخص تہجد کی نماز، جی ایک طریقہ سمجھاتا ہوں آپ کو. جو شخص 6 رکعت نماز 12 رکعت نماز نفل پڑھے، 12 رکعت نماز نفل، اور اس ترتیب سے پڑھے کہ جب چاند کی پہلی تاریخ ہو، جب چاند کی پہلی تاریخ ہو، پہلی رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھے. کیا؟ پہلی رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھے، صحیح ہے. دوسری میں 2 بار پڑھے، صحیح. تیسری میں 3 بار پڑھے، چوتھی میں 4 بار پڑھے، پانچویں میں 5 بار پڑھے، چھٹی میں 6 بار پڑھے، ساتویں میں 7 بار پڑھے، آٹھویں میں 8 بار پڑھے، نویں میں 9 بار پڑھے، 10ویں میں 10 بار پڑھے، 11ویں میں 11 بار پڑھے، 12ویں میں 12 مرتبہ. 12 مرتبہ پڑھے. یہ پہلی تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک پڑھے. یہ نوافل. ہاں، صحیح ہے. پہلی تاریخ سے 14ویں تاریخ. 14 تاریخ تک، یعنی کہ 15 تاریخ تک پڑھے اس کو. 15 تاریخ تک پڑھے. پھر 15 کے بعد جب 16ویں لگے تو پہلی رکعت میں 12 بار پڑھے، اچھا. دوسری میں 11 بار پڑھے، صحیح. تیسری میں 10 بار پڑھے، چوتھی میں 9 بار پڑھے، پھر پانچویں میں 8 بار پڑھے، پھر 7 بار، پھر 6 بار، پھر 5 بار، پھر 4 بار، پھر 3 بار، پھر 2 بار، پھر 1 بار. ایسے 15 تاریخ تک لگے جب پورا مہینہ ہوا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے خاص خلفاؤں کو تعلیم کیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جو شخص تہجد کی نماز اس ترتیب سے پڑھتا ہے، اور یہ ترتیب شاید میں نے پڑھی ہے تہجد، سبحان اللہ. الحمدللہ، اس لیے میں یہ ترتیب بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور آپ نے پہلی تاریخ سے شروع کروایا؟ پہلی تاریخ سے شروع ہوگا اور 29-30 تاریخ تک جائے گا. حضور 12 دن تو 12 تاریخ ہوگی تو 15 کو کیسے جائیں گے؟ نہیں تو اس کو کنٹینیو کرتے، اب روزانہ پڑھو گے نا اس طریقے سے. 12 تاریخ کو 12 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا تو 13 تاریخ. آپ نہیں سمجھے. پہلے دن آپ نے پوری اس طریقے سے پڑھ لی، دوسرے دن بھی پڑھ لی، تیسرے دن بھی پڑھ لی، چوتھے دن بھی پڑھ لی، 5ویں دن، 6 دن، 7ویں دن، 8ویں دن، 9ویں دن، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن، 13ویں دن، 14ویں دن، 15ویں دن. روزانہ آپ نے 1 سے 12 تک شروع کرنی ہے اور 12 رکعت پڑھنی ہے. ہاں، اب 15 دن تک آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے. نیچے سے اوپر جانا ہے. نیچے سے اوپر جانا ہے، پھر اوپر سے نیچے آنا ہے. ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب یہ کمی زیادتی دنوں میں نہیں بلکہ رکعتوں میں کرنی ہے. ہاں، روزانہ یہی ترتیب روزانہ رہے گی. روزانہ رہے یہ ترتیب. آپ سبحان اللہ. پہلی سے 15 تک آپ چڑھیں گے، جی 16ویں سے 29-30 تک آپ اتریں گے. بالکل صحیح ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ جو شخص کچھ بھی نہ کرے. جی، کیا کچھ بھی نہ کرے. عملیات کی دنیا میں وہ صرف تہجد کی نماز یہ پڑھے، وہ اپنے فن میں ماہر ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کمال کو پہنچے گا اہل سلوک کے اندر. سلوک میں بھی اعلیٰ، عملیات میں بھی اعلیٰ.
میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ نماز کا طریقہ کار ہے جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سینے کا راز ہے. سبحان اللہ. اور حضرت سبحان نظام الدین اللہ. اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ آج تک میرا کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ جس میں نے تہجد نہ پڑھی ہو, کوئی شب میری کوئی رات ایسی نہ گزری. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو مقام عطا فرمایا ہے, جو محبوب الہی سبحان کا جو اللہ. لقب آپ کو ملا ہے, جی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اسی نماز کی برکت سے عطا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب تہجد سے پڑھ کے فارغ ہو جاؤ, جی. 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ایسا ہے جیسے آپ کو پوری معراج مل گئی. سبحان اللہ. آپ کوئی چلے نہ کرو, کوئی عمال نہ کرو, دن بھر اپنی محنت مزدوری کرو, سبحان اللہ. عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ, سبحان اللہ. تہجد کے پہر میں اٹھو تو تمہارا شمار صالحین میں ہوگا, تمہارا شمار مومنین میں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کیا سینے کا راز بتایا, اور یہی نماز ہر بندش کا علاج. سر میں کہہ رہا ہوں آپ کے پیر کے بال سے لے کے سر کے بال کے لے کے پیر کے ناخن تک کا ہر چیز کا علاج ہے آپ کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی چیزیں میں آپ کے زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں. اور ابتدا میں ہمیں باقاعدہ طور پر ڈنڈے کے زور پہ یہ نماز پڑھوائی گئی ہے, ورنہ ہم بھی ادھر ادھر ہو جاتے تھے. کچھ دن پڑھا, کچھ دن ہوا, کچھ دن پڑھا, ہمیں سختی سے ہمیں کرا کہ خبردار اگر تم نے کوئی دن ضائع کیا تو میرے پاس نہ آنا. اللہ اکبر. یہ باقاعدہ تربیت کے مراحل سے گزرے. جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج تو کیا ہی آپ نے اور اس میں جو آپ کو عروج ملتا ہے سبحان اس کو اللہ. زوال نہیں ہے. تو آپ کو گرہن کبھی نہیں لگے گا. آپ کو گرہن کبھی نہیں لگے گا جو شخص تہجد کی نماز اس طریقے سے پڑھ لے. اللہ. آپ 40 دن پڑھ لو. سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ اپنے رزق میں برکت دیکھنا, سبحان اللہ. آپ اپنی آل میں برکت دیکھنا, سبحان اللہ. آپ اپنی عزت اور اپنی شہرت اور اپنے مرتبے کو دیکھنا. اللہ اکبر. اس میں انسان کو یہی تسخیر خواہشات ہیں. تسخیر کا جو اس میں ہے. سبحان اللہ. جو بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ آج ہماری عمر 40 سال ہو گئی ہے, جی. ہمارا کوئی رشتہ نہیں آیا, میری بہن 40 دن پابندی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے. سبحان اللہ. ہاں, ایک چیز اس میں خواتین کے لیے پرابلم ہے. جو دن آتے ہیں نا شریف کے, جی. اس دن ترک کر دیں, اور جب غسل کریں گی تو اس سے پھر دوبارہ اگر جیسے آپ نے 10 دن پڑھا, یہ دن آ گئے, ٹھیک ہے, پھر اس کو ترک کر کے پھر جب شروع کریں گی تو وہ 10 دن کو اس 11ویں دن سے ملا دیں گی. سبحان اللہ. دیکھیں 10 دن تک 10 عروج کے دن پڑھے. اب جب یہ معاملہ رہا, اگر 7 دن رہا تو اس کے 5 دن عروج کے ضائع ہو گئے, 2 دن زوال کے ضائع ہو گئے. نہیں, ابتدا تو ہو گئی نا آپ کی, جی ہاں. وہ کر لیں. اب جو ہے نا وہ 17 سے اگر دوبارہ نماز شروع کرنی ہے تو اب زوال والے سے شروع کریں گے. وہ اسی کنڈیشن جب وہ غسل کرے گی, جب وہ نماز پڑھ سکتی ہے اس وقت سے وہ نماز شروع کر دے گی. اس وقت کون سا موقع ہے عروج کا یا زوال کا, وہیں سے اور شروع جب کر دے گی. عورت کو یہ دن آئے, جی. جب اس کو محسوس ہو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو وہ 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. وہ عمل اس کا وہیں اسٹاپ ہو جائے گا. دل میں پڑے گی پھر وہ. ہاں ہاں. اب جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی آج میں کر سکتی ہوں, کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے یہ معاملات ہو جائے. اچھا. تو وہ آج نماز کے بعد جب اٹھے گی تہجد پڑھ کے, مزمل شریف پڑھ کے, تو 3 دفعہ. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے مریدوں کو کہ جب بھی آپ پڑھائی سے فارغ ہوا کرو نا, جی تو کم از کم 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھ لیا کرو. اس کی برکت ہے, اس کی وجہ ہے. صحیح. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شخص کوئی بھی عمل کرے, جی, اور جب مکمل کرے, اور مکمل کرنے کے بعد جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے تو 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے, تو شاید آپ اس سے رجت نہیں لوٹتی. سبحان اللہ. یہ رجت کا کامیاب بہترین مکمل علاج ہے. یہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا کہ یار اس عمل سے رجت نہ ہو جائے, وہ کوئی بھی عمل پڑھیں, جب پڑھ کے فارغ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے لوٹا دیں اور اٹھ جائیں. اچھا, اس سے رجعت بھی نہیں ہوگی.
رجت بھی نہیں ہوگی، شیطان بھی نہیں پریشان کریں گے، جنات بھی پریشان نہیں کریں گے، سبحان اللہ. اور آپ کا عمل لاک ہو جائے گا. کہ جیسے آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہو، جی ہاں اب کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہو، اب آپ کو ڈرے کہ یار لائٹ جائے گی تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. صحیح. اب آپ نے کیا کرا، اتنا کرا، اس کو سیو کر کے آپ اٹھ گئے. اب دوسرے دن آپ آئیں گے تو وہ سیو موجود ہوگا، وہیں سے کنٹینیو کر لو گے. تو یہ سبحان اِنَّ اللہ. لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس چیز کو سیو کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آج 14 تاریخ ہے رمضان المبارک کی. آج تو آج عروج کا دن ہے اور کل سے زوال کا اسٹارٹ ہے. تو آج اگر کوئی شروع کر رہا ہے تو اس کو آپ عروج و زوال نہ کہو. چاند کے عروج و زوال. ہاں، پڑھائی کو نہ کہو. ہاں جی. پڑھائی تو عروج ہی عروج ہے. سبحان اللہ. آج عروج اب جیسے مثال طور پہ میرا کوئی مرید کل سنتا ہے ویڈیو، اب 15 تاریخ ہے تو وہ کل سے شروع کر دے، اس ترتیب سے شروع کر دے کہ جیسے 12 بار، 11 بار، 10 بار، 9 بار اسے شروع کر دے. جی میرا مطلب وہ چاند کے عروج و زوال ہے حضور. جنا عمل تو عروج و زوال نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. تو ماشاءاللہ آج تو خیر وہ اتنا آپ نے محو گفتگو رہے اور اتنے علم کے موتی آج تو چمکتے ہوئے موتی عطا کیا آپ نے. سبحان اللہ. اور وہ راز یہی تو کمال ہے جو آپ کو ہر قسم کے ناگہانی آفت سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم سے شر سے محفوظ رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک کوشش ضرور کیا کریں جی. کہ وضو کی حالت میں رہا کریں. وضو کی حالت میں رہیں. بس. سبحان اللہ. تو حضور بس یہ ہے کہ اب میں چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے اور آج کالز پھر نہیں لے پائے ہیں. لوگ خیر بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو اور آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں. اچھا ایک طبی مسئلہ پوچھ کر اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف چلیں. حضور بندش کی بات چل رہی تھی تو وہ بعض لوگوں کا پیٹ کو بندش ہو جاتی ہے، پیٹ کی بندش، قبض ہو جاتی ہے. دیکھیں پیٹ کی بندش تو خیر آنتوں کی خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. جی 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 جی. آئینہ مساج میں بد ہضمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. صحیح. اور غلط ثقیل غذائیں کھانے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں. صحیح. تو وہی ہو گئی نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ اسبغول کی بھوسی، اسبغول کی بھوسی اس خشکی کو تری میں تبدیل کرے گی. ہاں. تو وہ حضور آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسبغول کھانے سے قبض بھی ہو جاتی ہے اور اسبغول کھانے سے ہی جو ہے وہ یہ مطلب قبض کھل بھی جاتی ہے. جیسے ایسے پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا جائے تو وہ جام کر دے گی، اور پھلا کر پیا جائے تو وہ ریلیز کر دے گی اس کو. سبحان اللہ. تاثیر بدل جاتی ہے نا. صحیح. بالکل. اب جیسے یہ پانی ہے، جی ہاں. ٹھیک ہے، اس میں شربت ڈال دو. صحیح ہے. تاثیر بدل گئی. صحیح. اور یہ پی کر اوپر شربت پی لیں تاثیر بدل جائے گی. بدل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ 0311102021 02021 تقریباً ہمیں گفتگو کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. لوگ پھر بولتے ہیں کہ بہت لمبی ہو جاتی ہے آپ کی کہانی. حضور آپ علم کے موتی جب بکھیر رہے ہیں تو وہ بکھیرتے چلے جائیں. اور آج تو آپ نے اتنے، میں یہ چاہ رہا تھا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو اس سے پہلے نہ سنا ہو ہم نے. اور آج تو ماشاءاللہ جو آپ نے تہجد کا طریقہ بتایا ہے اس سے دل گارڈن ہو گیا. ایسا کہ وہ اندر بوٹی مشک مچایا. تو سبحان اللہ. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رمضان میں تم سحری کے لیے اٹھا کرو تو تہجد پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو رب جو نا یہ سمجھ لیں کہ ساتویں آسمان تک آ جاتا ہے. اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں. سبحان اللہ. اور یہ نماز وہ نماز ہے جو حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے. سبحان اللہ. یہ لاڈلی عبادت ہے. یہ لاڈلی عبادت ہے کہ جس کو توفیق مل جاتی ہے اس کو پھر نہ نہیں ہوتی. اور اس کو پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف ہے، ایک الگ ہی سرور ہے، ایک الگ ہی کیفیت ہے اس کی. سبحان اللہ. آپ پڑھ کے دیکھنا پھر کیفیت آپ بیان کرنا. سبحان اللہ. مطلب تہجد کے راز، یہ سمجھ لیں کہ تہجد کے تو راز ہیں، اس پہر کے بھی راز کو کھول دیتی ہے جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہوتے ہو. اللہ اکبر. وہ رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے.
سبحان اللہ. اور اس کی رحمت کا جو ظہور اس کی زندگی میں ہوتا ہے, وہ پھر اس کا پھل اس کی نسلیں کھاتی ہیں. سبحان انسان اللہ. ساری زندگی محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ بچوں کے لیے. اپنی اولاد کے لیے. صحیح. تو یہ اثر سنتے ہیں ہم بزرگوں سے کہ 7 نسلوں تک جاتا ہے. بالکل 7 نسلوں تک. اور پھر ہر نسل کو اس لیے تیار کر دیا جائے کہ آپ یہ کرتے رہو اپنے بچوں کو یہ تعلیم کرو, تو پھر نسل در نسل یہی معاملہ اور چلتا سب سے رہتا بڑی بات ہے کہ یہ نماز تمہیں گمراہی سے محفوظ رکھتی ہے. گمراہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور حضور ایک سوال اس میں کروں گا, اور اس کے بعد میں اس دوران خیر آپ اگر کال کر سکتے ہیں تو کریں, اگر کال آ جائے تو میں لے لوں گا, 1 سے 2 کال اگر آ جاتی ہیں تو. 0311110221 آپ اس پر کال کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. حضور سوال اس میں یہ ہے کہ صلاۃ اللیل اور تہجد میں فرق یہ ہے کہ صلاۃ اللیل اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو سوتا نہیں ہے. آج کل کی ہماری جنریشن سوتی نہیں ہے ماشاءاللہ, سوتے ہی تہجد کے وقت ہیں, اور اس کے بعد ان کی آنکھ جو ہے وہ اشراق و چاشت کے بعد کھلتی ہے, ظہر میں یا بعض کی عصر میں بھی کھل جاتی ہے. تو ایسے لوگ کیا کریں اس نماز کے لیے؟ بہتر یہ کہ تھوڑی دیر تھوڑی پیر لیٹ جائیں. اور صلاۃ اللیل پڑھنے والے وہ تو کنٹینیو اسی طریقے سے کر لیں. سبحان اللہ, یہی طریقہ ہوگا. یہی طریقہ ہوگا. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سر, آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں فہد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی حضور, کیا کہنا چاہیں گے؟ سے ایک سوال کی عرض کہنا کہ داڑھی کے نا بال جھڑتے ہیں, فیس پہ آئل ہے, تو بال جھڑنے کا کوئی مجرب سا عمل روحانی بھی بتا دے اور کوئی تیل بھی. بال جھڑتے ہیں داڑھی کے؟ ہاں جی, داڑھی کے بال نا بہت جھڑتے ہیں. صحیح. کوئی روحانی اور اور ایک اور سوال ہوا تھا کہ پوچھنا تھا, انہیں شوگر ہے تو کافی علاج کروایا ہے, مختلف دوائیاں بھی کھائی ہیں, میڈیسن بھی, ہربل دوائیاں بھی کھائی ہیں, کیمو سے بھی, لیکن فرق کوئی نہیں پڑا. اس صحیح. کے لیے بھی روحانی اور طبی علاج ہے کیا؟ ڈاکٹر بتا دیں. جی ابھی بتاتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم آمین. ورحمۃ اللہ. جی. بال جھڑتے ہیں داڑھی کے, اس کا کوئی طبی علاج بھی ارشاد فرما دیں, کوئی روحانی بھی اور شوگر کا بھی, اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں. دیکھیں جن کے بال جھڑتے ہیں, چاہے وہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں, تو آپ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ 1 لیٹر آپ روغن کنسیا لے لیں. روغن کنسیا کہتے ہیں تل کے تیل کو, ٹھیک ہے, جو کالے تل ہوں. تیل تھوڑا سا مہنگا ملے گا آپ کو, آپ 1 لیٹر لے لیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے لینا یہ ہے کہ گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں, آملہ اور سیکاکائی, یہ 3 چیزیں لے لیں آپ. یہ 3 چیزیں آپ لے لیں تقریباً 100 گرام, 300 گرام ہو جائے گا یہ. اب 300 گرام آپ تقریباً 3 لیٹر پانی میں ڈال دیں, اس کو بھگو دیں. اب 24 گھنٹے بھیگا رہے, اس کے بعد آپ اس کو اتنا پکائیں کہ پانی 1 لیٹر رہ جائے آپ کا, اس کو چھان لیں. اب وہ 1 لیٹر پانی 1 لیٹر تیل میں ڈال کے چولہے پہ رکھ دیں. اب اس کو اتنا پکائیں کہ تیل کے اندر جو آپ نے پانی ڈالا ہے نا, وہ پانی جذب ہو جائے, پانی ختم ہو جائے, تیل رہ جائے. اس کے بعد اس کو چولہا بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو چھان لیں. چھاننے کے بعد آپ اس کو شیشے کی بوتل میں یا کسی بوتل میں ڈال کے رکھ لیں. پھر آپ وہی تیل کے اوپر 7 مرتبہ سورہ رحمان, یہ تھوڑی سی محنت کر لینا. 7 دفعہ نہیں پڑھ سکتے 3 دفعہ پڑھ لینا, لیکن 7 دفعہ پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے. 3 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سورہ رحمان پڑھ کر اس پہ دم کر دینا, اور اس تیل کو آپ لگانے شروع کریں بالوں کے جملہ امراض کے لیے. جن کے بال جھڑتے ہیں, جن کو گنج پن ہوتا ہے, جن کے بالوں کے 2 منہ ہو جاتے ہیں, جن کے بالوں میں روکھا پن ہو جاتا ہے, جن کے بال پھیکے ہوتے ہیں, جن کے بالوں کی بیماریاں ہیں. اچھا, بعض عورتوں میں بالوں کے اندر جوئیں اور پھر اس میں زخم پڑنے لگتے ہیں سر میں,
تو یہی تیل جوؤں کو بھی ختم کرتا ہے اور جو ہمارے سر میں زخم ہو جاتے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے. اچھا یہ تیل داڑھی میں بھی لگایا جا سکتا ہے, آئی بات سمجھ میں, سر میں بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ بہترین طبی علاج ہے اس کا. اور اس کا روحانی علاج کہ جب آپ فرض نماز کے بعد فارغ ہوا کریں, جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ داڑھی کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہو گیا آپ کا. سبحان اللہ. شوگر کا علاج؟ شوگر کے لیے اب دیکھیں, شوگر یہ دیکھی جاتی ہے کہ شوگر, میں نسخہ بتا دیتا ہوں. شوگر کے لیے انہیں اگر شوگر پہ ہم ڈسکس کرتے تو شوگر کی بھی کئی اقسام ہیں, کئی قسمیں, کئی ٹائپس کے شوگرس ہوتے ہیں. صحیح. لیکن میں ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں جو سب کے لیے فائدہ مند ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ گڑ مار, ایک بوٹی آتی ہے, ہرے کلر کے پتے ہوتے ہیں, 100 گرام آپ نے گڑ مار لیں, 100 گرام آپ نے اندر جو شیر لیں, اندر جو شیر 100 گرام لیں, اور 50 گرام اندر جو تلخ لیں, اور 50 گرام اس میں آپ نے پیپلا مول ملا لیں. اس کے بعد آپ نے اس کو پیس لیں. پیسنے کے بعد اس کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں اور ایک کیپسول صبح شام کھانا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ شوگر کے لیے بہترین اور نایاب یہ وہ نسخہ ہے جو میں خود اپنے کلینک میں بنا کے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ وہ نسخہ ہے جو میں حضور کا نسخہ ہے جو اپنے دواخانے میں تقریباً کم و بیش 30 سال سے چلا رہے ہیں وہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شوگر کے لیے یہ سخاوت کو کیا کہیے. سبحان اللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, رزق میں, جان میں, مال میں, اولاد میں, صحت میں اور آپ کی سخاوت میں برکتیں عطا فرمائیں. اور کل انشاءاللہ عز و جل ہم انہی محبتوں کے ساتھ, اسی سخاوت کے سامنے اپنے سوالات لے کر حاضر ہوں گے اور ان کے ہمیں ملیں گے جوابات, اور انتہائی احسن اور دل نشین انداز کہ سبحان اللہ 1.25 گھنٹے ہو گئے اور ہم سنتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے. ایک بندش ختم کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو مجھ سے 12 پوچھا گیا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ٹائم نکل کے صبح پھر آپ اس کو اختتام کریں. جی جی جی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جنسی بندش بھی ہوتی ہے. ہاں. اب یہ جنسی بندش ایسی ہوتی ہے کہ جو شوہر کو بیوی کے قریب جانے سے روکتی ہے, کہ جس سے اولاد بھی نہیں ہوتی اور پھر وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا. تو جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں, اس بندش میں مبتلا ہیں, وہ یہ کریں کہ چینی کی پلیٹ لیں, جو وائٹ والی چینی کی پلیٹ ہوتی ہے نا, اس کے اوپر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 اور 82, سورہ بنی اسرائیل کی آیت وقل جا حق والی رضی من القرآن و رحمۃ المومنین تک, آیت نمبر 81 82 یہ آپ اس میں لکھ لیں, اور صحبت کرنے سے پہلے اس میں پانی ڈالیں, اس کو حل کریں اور اس کو پی لیں, تو جنسی بندش کو ختم کر دیتی ہے یہ آیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا عورت کی بندش لگی ہے اولاد کی, تو عورت بھی پی لے. سبحان اللہ. اچھا خواہشات کی بھی بندش ہوتی ہے, شہوت کی بھی بندش ہوتی ہے, بالکل, نفس کی بھی بندش ہوتی ہے. اس کے لیے بھی یہی جو یہ سمجھ لیں کہ مردانہ قوت کے لیے ہے, جی, جو تعلق اولاد سے رکھتی ہے, اس کے لیے یہ بندش ختم کرنے کے لیے سب سے نایاب اور بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کل میں انشاءاللہ عز و جل انہی محبتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا, نئے سوالات, نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. آخر میں محبت کا پیغام, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.